عزیز محمد رضا سلمہ وہ آئیں اور تقریر پیش کریں. قائد صاحب ان کا نمبر لے کر ان کے والدین کو بھیج دیا کرو اور ان سے کہو کہ اس کو زیادہ سے زیادہ اپنے لوگوں تک پہنچائیں تاکہ لوگ دیکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا رسول اللہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق اللہ العظیم. سبھی کچھ ہو رہا ہے اس ترقی کے زمانے میں، سبھی کچھ ہو رہا ہے اس ترقی کے زمانے میں، مگر یہ کیا غضب ہے آدمی انسان نہیں ہوتا. یاد رکھیے کہ یہ نصیحت ہے، فرض ماں باپ کی اطاعت ہے، نہ کرو ان کو تم کبھی نہ خوش، ان کے قدموں کے نیچے جنت ہے. برادران اسلام اور واجب التکریم بزرگوں، رب کائنات کا عظیم احسان و کرم ہوا کہ مالک دو جہاں نے ہمیں اس پر نور اور بابرکت اجلاس میں بیٹھنے کی توفیق دی. اللہ اس انجمن کو قبولیت سے نوازے. اس متبرک محفل میں مجھے حقوق والدین پر خطاب کرنے کا موقع ملا ہے، اسی لیے میں چند منٹ اسی عنوان پر گفتگو کروں گا. امید ہے کہ آپ حضرات سنجیدگی کے ماحول کو برقرار رکھیں گے. حضرات گرامی، اگر آج کے پرفتن دور میں ہم دنیا پر طائرانہ نظر ڈالیں تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہر سمت سے اپنے اپنے حقوق کا مطالبہ کی صدا سنائی دیتی ہے. ہر سمت ظلم و زیادتی کا دورہ نظر آتا ہے، ایک دوسرے کے حق کو مارتا ہوا نظر آتا ہے. ہر ایک کو دوسرے سے شکایت ہے، رعایا کو بادشاہ و حاکم سے شکایت، آقا و مالک کو غلام سے شکایت، غلام و نوکر کو آقا سے شکایت، والدین کو اولاد سے شکایت. کوئی پڑوسی کا حق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں، اولاد والدین کا حق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں. والدین پر ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، ان کی عزت و احترام کو پامال کیا جا رہا ہے. والدین کے ساتھ گھناونی اور ناپاک حرکتیں کی جا رہی ہیں. ہم اس ماں پر ظلم و ستم و زیادتی کے برسات کرتے ہیں جس ماں نے 9 مہینہ اپنے پیٹ میں رکھا، جس ماں نے 2.5 سال تک دودھ پلایا، جس ماں نے بچے کی خاطر مصیبت برداشت کی، جس ماں نے بچے کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھا. مجھے بتاؤ تو صحیح، کیا والدین کا حق یہی ہے کہ ان پر ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑے جائیں؟ کیا ان کے ساتھ گھناونی اور ناپاک حرکتیں کی جائیں؟ کیا ان کی عزت و احترام کو پامال کیا جائے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، یہ والدین کا حق نہیں ہے. یاد رکھیے کہ اگر کوئی اولاد اپنے والدین کی عزت و احترام کو پامال کرتا ہے، ان پر زیادتی کرتا ہے، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. حضرات، میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، حدیث شریف میں موجود ہے. حضرت امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک بار محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما حق الوالدین، والدین کا کیا ہے؟ سنو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب تو سنو. محبوب کبریا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہما جنتک و نار، وہی تیری جنت ہے، وہی تیری جہنم. حدیث میں غور تو کریے، پتہ چلتا ہے کہ والدین کا حق کیا ہے. حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ اگر والدین کی عزت و احترام کرو گے، ان کی فرما برداری کرو گے تو جنت کے حقدار بنو گے، اور اگر ان پر ظلم و زیادتی و برا سلوک کرو گے تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیں گے. حضرات گرامی،
اگر کوئی اولاد اپنے والدین کے ساتھ گھناونی اور ناپاک حرکتیں کرتا ہے اللہ اس کو آخرت میں عذاب تو ضرور دیں گے لیکن دنیا میں بھی سزا مل جاتی ہے۔ ثبوت کے طور پر میں آپ حضرات کو ایک واقعہ بیان کرتا ہوں۔ غالباً پاکستان میں پیش آیا، ایک نوجوان نوکری سے گھر آیا تو اس کی بیوی نے اس سے ماں کی شکایت کی۔ اس نوجوان کو غصہ آیا اور ماں کو مارنے کے لیے گیا تو بیچاری بوڑھی ماں نماز پڑھ رہی تھی۔ سخت دل نوجوان نے سجدے کی حالت میں ماں کی گردن پر پیر رکھا، اس زور سے رکھا کہ ماں مالک حقیقی سے جا ملی۔ پھر چچا زاد بھائی اور اس نوجوان ماں کو دفن کرنے کے لیے قبر تیار کی۔ پھر اس نوجوان چچا زاد بھائی ماں کو قبر میں اتارنے کے لیے دونوں قبر میں اترے تو چچا زاد بھائی تو قبر سے صحیح سلامت باہر نکل گیا، لیکن اس نوجوان نے نکلنے کی کوشش کی تو قبر نے اسے فوراً دبوچ لیا۔ اس نوجوان دہشت زدہ اور ڈر کی وجہ سے چلانے لگا۔ لوگوں نے اس نوجوان کو نکالنے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ آخر کار اس نوجوان تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ مجبوراً لوگوں نے اس کے اوپر مٹی ڈال دی۔ اس نوجوان کی بیوی کو پتا چلا تو اس کی بیوی نے رو رو کر بیان کرنے لگی کہ دوشی اور خطا کار تو میں ہوں، میں ہی ماں کے خلاف زہر اگلا تھا۔ پھر سارا واقعہ بیان کیا۔ آدمی کے پاس سب کچھ ہے مگر ایک تنہا آدمیت ہی نہیں۔ برادران اسلام، میں نے آپ حضرات کے سامنے خطبہ میں سورہ بنی اسرائیل کی جو ایک آیت تلاوت کی تھی، اس میں یہی فرمایا گیا کہ رب کائنات انسانوں کو تاکید فرما رہا ہے کہ تم اس خالق السماوات والارض اور پالنہار کی بندگی و فرما برداری کرو، اور پھر فرمایا کہ وبالوالدین احسانا، کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ آگے اور ارشاد فرمایا کہ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ اگر تمہارے سامنے تمہارے والدین میں سے کسی ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے تو ان کو اف بھی مت کہنا اور نہ ان کو ڈانٹ ڈپٹ کرنا، ان سے خوب عزت و احترام سے گفتگو کرنا اور ان کے آگے عاجزی کے بازو بچھا دینا اور ان کے لیے یہ دعا کرتے رہنا کہ ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے رب کائنات ان دونوں پر رحمت کی برسات فرما جیسا کہ ان دونوں نے مجھے چھوٹے پن میں پالا ہے۔ ایک مرتبہ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو۔ تمام صحابہ کرام طرف اٹھے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کی ناک خاک آلود ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ من ادرک الوالدیہ عندک الکبر احدہما او کلاہما ثم لم يدخل الجنہ، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس نے اپنے والدین میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے کی عالم میں پایا ہو اور پھر بھی ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا حقدار و مستحق نہ بنایا ہو۔ حضرات، والدین کی خدمت کرنا فرض ہے، رب کائنات کے کلام سے ثابت ہے، صحابہ کرام کے رب کائنات کے کلام سے ثابت ہے، محسن انسانیت کے کلام سے ثابت ہے، صحابہ کرام کے اقوال سے ثابت ہے، امہ مجتہدین کے اقوال سے ثابت ہے، امہ مجتہدین کے اقوال سے ثابت ہے۔ برادران ملت، جس اولاد سے والدین ناراض ہیں تو رب کائنات بھی ناراض رہتے ہیں۔ میں حوالے کے ساتھ بتاتا ہوں، ترمذی شریف جلد ثانی اٹھاؤ اور صفحہ نمبر 12 پر دیکھو تو حضرت عبداللہ بن عمرو کی ایک روایت موجود ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ شہنشاہ بطحہ، تاجدار مدینہ، سرور کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد۔ اللہ کی رضامندی والدین کی رضامندی میں ہے، اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ اگر کسی اولاد سے والدین رضامندی ہیں تو رب کائنات اس سے راضی، صحابہ کرام اس سے راضی، محسن انسانیت اس سے راضی، انسان و جن اس سے راضی، ذرہ کائنات اس سے راضی، جنت و حور اس سے راضی۔ اور اگر نافرمانی اور گستاخی کرنے والا ہو تو
خدا کی بھی اس پر لعنت، رسول کی بھی اس پر لعنت، صحابہ کرام کی بھی اس پر لعنت، ملائکہ کی بھی اس پر لعنت۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نیک صالح اولاد اپنی والدین کی جانب محبت بھری نظر سے ایک مرتبہ دیکھے تو حق تعالیٰ اس کو ایک مقبول حج کا ثواب دیں گے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی صالح اولاد ایک دن میں 100 مرتبہ دیکھے تو کیا اس کو 100 مقبول حج کا ثواب ملے گا؟ تو اس محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں، رب کائنات کی عطا اور بخششیں تمہارے تصورات سے بڑھ کر ہیں، وما علینا الا البلاغ۔ ماشاء اللہ، بہت ہی عمدہ تقریر کی۔ اللہ تعالیٰ